آپ لوگ اندھے ہو گئے ہیں؟ جائیداد، پیسہ، زمین، کیا انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی؟ وہ پیچھے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، جو چند لمحے پہلے اسے اس کمرے میں دھکیل کر گئی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور بیزاری سے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا۔ میں اس عورت سے شادی کبھی نہیں کروں گا جس نے میرے بھائی کے بڑھاپے کا فائدہ اٹھایا۔ مجھے اس جائیداد سے کوئی غرض نہیں۔ وہ دھاڑا، اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی جو برسوں کی لندن کی زندگی اور وہاں کے سرد موسم نے اسے دی تھی۔ وہ ایک بڑا بزنس مین تھا، اسے سودے بازی آتی تھی، لیکن جذباتی بلیک میلنگ کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ کی طرف مڑا جہاں اسے ایک ساکت وجود نظر آیا۔ اس کی نظریں جیسے ہی وہاں پڑیں، اس کے الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ بیڈ کے ایک کونے میں سفید چادر میں لپٹی ایک دبلی پتلی سی لڑکی سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر موجود دوپٹہ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن اس کے وجود سے اٹھنے والی کپکپاہٹ کسی گہرے خوف سے تھی۔ ارتضیٰ نے قریب جا کر سخت لہجے میں کہا، دیکھو بھابھی، یا جو بھی ہو تم، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس رشتے کو نبھانے کا۔ میں صاف کہہ دوں کہ… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس لڑکی نے اچانک اپنا سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کی ایسی لہر تھی کہ ارتضیٰ کے قدم وہیں جم گئے۔ جہاں کہو گے میں سائن کر دوں گی، مجھے مارنا مت پلیز۔ مہرماں کی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا کانچ بکھر گیا ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے تھے اور اس کا پورا جسم بری طرح تھر تھرا رہا تھا۔ ارتضیٰ جو اسے ایک چالاک اور جائیداد کی لالچی عورت سمجھ رہا تھا، دم بخود رہ گیا۔ اس کے سامنے کوئی 50 سالہ عورت نہیں، بلکہ ایک 19 سالہ کمسن لڑکی تھی جس کے چہرے پر معصومیت اور وحشت کے سائے رقص کر رہے تھے۔ اس کی جلد اتنی نازک تھی جیسے ذرا سا چھونے پر نیلی پڑ جائے گی۔ تم کون ہو؟ ارتضیٰ کے لہجے کی سختی برف کی طرح پگھلنے لگی۔ اس نے ایک قدم اور قریب بڑھایا تو مہرماں خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ کے سرہانے سے جا لگی۔ مجھے اس جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے، میں سب کچھ دے دوں گی، بس مجھے اس اندھیرے کمرے سے نکال دیں۔ مہرماں ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اس وقت اس کا دوپٹہ تھوڑا سرک گیا اور کمرے کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ ارتضیٰ کی نظریں اس کے دائیں رخسار پر جم گئیں۔ وہاں ایک تازہ آنسو ٹھہرا ہوا تھا جو ڈھلک کر اس کے لبوں کے قریب آ گیا تھا۔ وہ آنسو کسی موتی کی طرح چمک رہا تھا، لیکن اس کے نیچے چھپا ہوا وہ گہرا نیلا نشان اور ایک پرانی چوٹ کا داغ ارتضیٰ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس کا دایاں رخسار تھوڑا سا سوجا ہوا تھا، جیسے کسی نے حال ہی میں سے بے دردی سے نشانہ بنایا ہو۔ یہ نشان کیسا ہے؟ ارتضیٰ نے بے اختیاری میں اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ مہرماں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں رہوں گی، پلیز مت مارنا۔ اس کے یہ الفاظ ارتضیٰ کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ لندن سے اپنے بھائی کی موت پر واپس آیا تھا اور اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی بھابھی ایک سمجھدار خاتون ہے جو حویلی اور جائیداد کو سنبھال رہی ہیں، لیکن یہاں تو حقیقت بالکل مختلف تھی۔ اس کے 50 سالہ بھائی کی بیوہ ایک بچی تھی جسے شاید زبردستی اس دلدل میں دھکیلا گیا تھا۔ ارتضیٰ نے گہرا سانس لیا اور وہیں بیٹھ کے قریب رکھے صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ مہرماں، تمہارا نام مہرماں ہے نا؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ لڑکی نے آہستہ سے اپنی انگلیاں ہٹائیں اور اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے اسے مارنے یا ڈرانے کے بجائے اس کا نام اتنے سکون سے لیا تھا۔ جی، اس نے سرگوشی کی۔ تمہیں کس نے مارا؟ میرے بھائی نے۔ ارتضیٰ کا لہجہ اب ہمدردانہ تھا۔ مہرماں خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے جو اس کے اسی زخمی رخسار سے ہوتے ہوئے اس کی سفید قمیض پر گر رہے تھے۔ ارتضیٰ اس کے دائیں رخسار کو دیکھتا دنگ رہ گیا، جہاں اس کی معصومیت اور اس پر ہونے والے جبر کی پوری داستان لکھی تھی۔ وہ لڑکی جو اربوں کی جائیداد کی مالکن تھی، اس وقت ایک وقت کی روٹی اور تھوڑی سی امان کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ ارتضیٰ نے دوبارہ سوال کیا۔ 19 سال، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ ارتضیٰ عباس جو خود کو بہت بڑا کھلاڑی سمجھتا تھا، آج اسے اپنی ہار کا یقین ہو گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کے گھر والے جائیداد کے لالچ میں کس حد تک گر چکے تھے۔ انہوں نے اس معصوم لڑکی کو ایک بوڑھے آدمی سے بیاہ دیا اور اب اسے اپنے ساتھ باندھ کر ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں قید کرنا چاہتے تھے۔ سنو مہرماں، ارتضیٰ نے مضبوط لہجے میں کہا، آج کے بعد تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اور یہ کاغذات، یہ جائیداد، یہ سب تمہاری ہی رہے گی۔ میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا، لیکن تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ مہرماں نے اپنی نمناک آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ابھی بھی اعتبار نہیں تھا، صرف ایک سوال تھا، کیا واقعی کوئی مرد اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے؟
ارتضیٰ نے مڑ کر کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں رات کا سیاہ رنگ اب آہستہ آہستہ سرمئی سپیدے میں بدل رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ صبح اس کی زندگی کی سب سے مشکل صبح ہونے والی تھی، کیونکہ اسے اب صرف اپنی ماں سے نہیں بلکہ پورے نظام سے لڑنا تھا، اس لڑکی کے لیے جس کے رخسار پر ٹھہرا ہوا ایک آنسو اس کی پوری کائنات ہلا چکا تھا۔ ارتضیٰ دور کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے، جبکہ مہرماں بیڈ کے کونے میں ابھی تک سہمی ہوئی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ رات کے اس ہنگامے اور مہرماں سے پہلی ملاقات کے بعد ارتضیٰ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا ذہن ایک ایسی گتھی میں الجھ گیا تھا جس کے ہر سرے پر اپنوں کا ہی خون لگا تھا۔ جیسے ہی سپیدہ سحر نمودار ہوا وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت اس کا باپ سولت عباس اپنے مخصوص اسٹڈی ہال میں بیٹھا سیگار پی رہا ہوگا اور آنے والے دن کی شطرنج بچھا رہا ہوگا۔ ارتضیٰ نے اسٹڈی ہال کے بھاری لکڑی کے دروازے کو دھکیلا۔ اندر کی فضا تمباکو کے دھوئیں اور پرانی کتابوں کی بو سے بھری ہوئی تھی۔ سولت عباس اپنی مخصوص رعبدار شخصیت کے ساتھ بڑی سی آرام دہ کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے سامنے میز پر جائیداد کی کئی فائلیں اور نقشے پھیلے ہوئے تھے۔ آؤ ارتضیٰ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، سولت عباس نے اپنی گہری کھردری آواز میں کہا اور دھوئیں کا ایک لمبا مرگولا فضا میں چھوڑا۔ اس کے چہرے پر موجود جھریاں اس کی عیاری اور تلخ تجربہ کاری کی گواہ تھیں۔ ارتضیٰ خاموشی سے میز کے دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں لالی تھی اور چہرے پر کرب پھیلا ہوا تھا۔ بابا، آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے دھیمے لیکن کاٹدار لہجے میں سوال کیا۔ سولت عباس نے پائپ ایک طرف رکھا اور اینک اتار کر میز پر رکھ دی۔ کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو صرف وہ کیا جو اس خاندان کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ خاندان کی بقا؟ ارتضیٰ تلخی سے ہنسا۔ ایک 19 سالہ بچی کو خرید کر اسے اپنے 50 سالہ بیٹے کی قربان گاہ پر چڑھا دینا، کیا یہ خاندان کی بقا ہے؟ اور اب اس کی لاش؟ میرا مطلب ہے اس کے بیوہ ہونے کے بعد اسے مجھ پر تھوپ دینا تاکہ وہ اربوں کی جائیداد ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یہ کاروبار ہے بابا، گھر نہیں۔ اسی لمحے زینت بیگم چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ضبط کی کیفیت تھی۔ ارتضیٰ، اپنے باپ سے بات کرنے کا یہ لہجہ نہیں ہے، ہم نے تمہاری بھلائی سوچی ہے۔ میری بھلائی یا اس زمین کی بھلائی جو مہرماں کے نام ہے؟ ارتضیٰ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھا ہے ابھی، وہ ڈری ہوئی ہے، وہ زخمی ہے، اس کے رخسار پر نیل کے نشان ہیں بابا۔ وہ مجھ سے جائیداد کے بدلے اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی، کیا ہم اتنے گر گئے ہیں؟ سولت عباس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ لڑکی اس جائیداد کی چابی ہے جو تمہارے بھائی نے بے وقوفی میں اس کے نام کر دی تھی۔ عباس گروپ آف انڈسٹریز کا 40% حصہ اس کے پاس ہے۔ اگر وہ یہاں سے چلی گئی یا اس کے میکے والوں نے اسے ورگلا لیا تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ لندن میں تمہارا وہ عالیشان بزنس اور یہاں کی یہ حویلی نیلام ہو جائے؟ میں محنت کروں گا، میں گھاٹا پورا کر دوں گا، لیکن میں اس ظلم کا حصہ نہیں بنوں گا، ارتضیٰ نے دو ٹوک جواب دیا۔ زینت بیگم نے ارتضیٰ کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تمہارا بھائی اس سے محبت کرتا تھا، اس نے اسے تحفظ دینے کے لیے یہ سب کیا۔ محبت؟ ارتضیٰ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماں، آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ محبت نہیں، سودا تھا۔ بھائی نے اسے اس کے بھائیوں سے خریدا تھا تاکہ ان کا قرض اتر سکے۔ وہ اس گھر کی بہو نہیں، ایک باندی بن کر رہی ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس جبر کو جاری رکھوں؟ سولت عباس اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا، جہاں سے حویلی کے سامنے پھیلی ہوئی زرخیز زمینیں صاف نظر آتی تھیں۔ ارتضیٰ، تم جذباتی ہو رہے ہو، لندن کی ہوا لگ گئی ہے تمہیں۔ یہاں کے قانون اور یہاں کی روایات الگ ہیں۔ مہرماں ایک گاؤں کی لڑکی ہے، وہ اس جائیداد کو نہیں سنبھال سکتی۔ اگر تم اس سے شادی نہیں کرتے تو وہ جائیداد کے لالچ میں کسی اور کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہارے بھائی کا خون پسینہ کوئی غیر لے اڑے؟ اسے اس کا حق دے کر یہاں سے رخصت کر دیں بابا، اسے آزاد کر دیں، ارتضیٰ نے التجا کی۔ سولت عباس مڑا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ وہ کبھی آزاد نہیں ہوگی، یا تو وہ اس حویلی کی زینت بن کر رہے گی یا پھر قبر کی خاک بنے گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے تو مجھے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا تاکہ جائیداد محفوظ رہے۔ ارتضیٰ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے اپنے باپ کے لہجے میں چھپی ہوئی دھمکی کو بھانپ لیا تھا۔ دوسرا راستہ؟ آپ کا مطلب ہے کہ آپ اسے نقصان پہنچائیں گے؟ سولت عباس خاموش رہا، صرف اس کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ آئی۔ زینت بیگم نے مداخلت کی۔ ارتضیٰ بیٹا، تم اسے ایک بوجھ کیوں سمجھ رہے ہو؟ وہ ایک معصوم بچی ہے، تم اسے اس حویلی میں ایک اچھی زندگی دے سکتے ہو، وہ تمہاری فرمانبردار بن کر رہے گی۔
تم اسے لندن لے جاؤ، جو مرضی کرو، بس یہ کاغذات قانونی طور پر ہمارے قبضے میں رہنے چاہیے۔ وہ ایک انسان ہے ماں، کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں جسے قبضے میں رکھا جائے۔ ارتضیٰ کا لہجہ بلند ہو رہا تھا۔ آپ لوگوں نے اسے اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ انسانی سائے سے بھی کانپتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے مار دوں گا۔ کیا یہی تربیت دی ہے آپ نے مجھے؟ سہولت عباس نے کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں تمہاری اخلاقیات سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں نتائج چاہیے۔ آج دوپہر تک وکیل آ رہا ہے، تمہیں اور مہرماں کو مشترکہ جائیداد کے نئے کاغذات پر دستخط کرنے ہوں گے۔ اگر مہرماں نے انکار کیا تو اس کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی، اور اگر میں نے انکار کیا تو؟ ارتضیٰ نے چیلنج بھرے انداز میں پوچھا۔ تو پھر مہرماں کو واپس اس کے بھائیوں کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ وہی بھائی جنہوں نے اسے ایک بار بیچ دیا وہ اسے دوبارہ بیچ دیں گے، یا شاید ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ سہولت عباس نے بے دردی سے کہا۔ ارتضیٰ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ مہرماں اس وقت ایک ایسی آگ کے درمیان کھڑی تھی جہاں سے اسے صرف ارتضیٰ ہی نکال سکتا تھا، لیکن اس کی قیمت ارتضیٰ کی اپنی آزادی اور اس رشتے کی قبولیت تھی جسے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، ارتضیٰ نے ایک طویل خاموشی کے بعد کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ میں دستخط کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ سہولت عباس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ مہرماں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اسے کوئی نہیں ڈرائے گا۔ وہ اس حویلی میں رہے گی یا لندن، یہ فیصلہ صرف میں اور وہ کریں گے۔ آپ یا ماں اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ سہولت عباس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہمیں صرف جائیداد کے تحفظ سے مطلب ہے۔ تم اسے لندن کی کسی یونیورسٹی میں پڑھاؤ یا گھر میں قید رکھو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارتضیٰ بغیر کچھ کہے اسٹڈی ہال سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدم بھاری تھے اور روح بوجھل تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے مہرماں کو بچانے کے لیے خود کو بھی ایک قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ وہ راہداری سے گزرتے ہوئے مہرماں کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں وہ معصوم جان ابھی تک اپنے زخم سہلا رہی ہوگی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا سودا ایک بار پھر اس کے اپنے ہی خاندان کے بڑے کمروں میں ہو چکا ہے۔ سہولت عباس اپنے سگار کا کش لیتے ہوئے سکون سے بیٹھ گیا، جبکہ زینت بیگم اطمینان کی سانس لینے لگی۔ باہر بارش کی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی تھی۔ اسٹڈی ہال میں اپنے باپ کے ساتھ ہونے والی تلخ گفتگو کے بعد ارتضیٰ کے اعصاب بری طرح تھک چکے تھے۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ حویلی کے پرتعیش کمروں میں اسے مہرماں کے آنسوؤں اور اپنے باپ کی عیاری کی بو آ رہی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا حویلی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آیا، جہاں پرانے درختوں کے جھنڈ میں ملازموں کے کوارٹرز تھے۔ وہاں ایک پرانے نیم کے درخت کے نیچے بختو بیٹھی ساگ کاٹ رہی تھی۔ بختو اس حویلی کی سب سے پرانی ملازمہ تھی، جس نے ارتضیٰ کو گود میں کھلایا تھا۔ اس کی جھریوں بھرے چہرے پر محبت بھری ہمدردی رہتی تھی۔ ارتضیٰ کو دیکھ کر اس نے کام روک دیا اور اپنی دھندلی آنکھوں سے اسے محبت سے دیکھنے لگی۔ آؤ ارتضیٰ پتر، لندن سے آئے ہو لیکن تمہاری آنکھوں میں وہ چمک نہیں ہے جو پردیس سے آنے والوں کی ہوتی ہے۔ ارتضیٰ اس کے قریب ایک لکڑی کے تخت پر بیٹھ گیا۔ بختو بی بی، اس گھر کی دیواریں اب مجھے کھانے کو توڑ دی ہیں۔ یہاں ہر رشتہ ایک سودا کیوں بن گیا ہے؟ بختو نے ایک لمبا سانس لیا اور درانتی ایک طرف رکھ دی۔ جب زمین اور جائیداد انسان کے خون سے زیادہ عزیز ہو جائے نا پتر، تو رشتوں کی جگہ منڈیاں لگتی ہیں۔ تم مہرماں بٹیا کی بات کر رہے ہو؟ ارتضیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم اسے جانتی ہو؟ وہ یہاں کیسے آئی تھی؟ مجھے ماں اور بابا نے جو بتایا ہے وہ سچ نہیں لگتا۔ بختو کے چہرے پر دکھ کی گہری لہر دوڑ گئی۔ سچ تو یہ دیواریں بھی چھپاتی ہیں ارتضیٰ۔ مہرماں کوئی بھابھی بن کر نہیں آئی تھی، وہ تو ایک ہدیہ تھی، ایک قربانی کا جانور۔ اس کا بھائی سارنگ جو جوا کھیلتا تھا اور سہولت صاحب کا مکروز تھا، اس نے اپنی بہن کو اپنے قرض کی قسط بنا کر یہاں بھیج دیا۔ ارتضیٰ کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اور بھائی، اس نے اسے قبول کر لیا؟ وہ تو مجھ سے 20 سال بڑا تھا۔ تمہارے بھائی کا دل پتھر کا نہیں تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے سامنے بے بس تھا۔ بختو نے سرگوشی کی۔ شروع میں تو سہولت صاحب نے اسے صرف ایک کنیز کے طور پر رکھا تھا، لیکن جب قانونی پیچیدگیاں بڑھیں اور جائیداد کو بچانے کے لیے کسی وارث یا نام کی ضرورت پڑی تو تمہارے بھائی کا نکاح اس 18 سالہ بچی سے پڑھوا دیا گیا۔ وہ بچی جو گڑیاں کھیلتی تھی، اسے ایک 50 سالہ بیمار شخص کی تیمارداری اور اس حویلی کی تلخیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ارتضیٰ کی نظریں دور لہراتے کھیتوں پر جمی تھیں۔ اس کے رخسار پر وہ نشان، وہ کس نے دیا؟ بختو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سارنگ کا تحفہ تھا، جس دن اسے یہاں لایا جا رہا تھا۔ اس نے منع کیا، روئی چلائی تو اس کے اپنے بھائی نے اسے دیوار میں دے مارا کہ خاموش ہو جا، اب تو اس حویلی کی لونڈی ہے۔
یہاں آ کر بھی اسے سکھ نہیں ملا۔ زینت بیگم اسے منحوس سمجھتی تھیں کیونکہ اس کے آنے کے کچھ ماہ بعد ہی تمہارے بھائی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور وہ چل بسے۔ اسی لمحے دالان کے دوسرے کونے سے ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ ارتضیٰ نے مڑ کر دیکھا تو وہ مہرماں کھڑی تھی۔ اس نے وہی سفید سادہ لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھیں۔ وہ شاید بختو سے کچھ بات کرنے آئی تھی، لیکن ارتضیٰ کو دیکھ کر وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ مہرماں، ارتضیٰ نے اسے پکارا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، اس کے چہرے پر وہی پرانا خوف لوٹ آیا۔ ارتضیٰ تیزی سے اٹھا اور اس کے قریب پہنچا۔ ڈرو مت، میں صرف تمہارے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا، مہرماں نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ میرے بارے میں جان کر کیا کریں گے؟ سارنگ بھائی نے مجھے بیچ دیا، سولت صاحب نے مجھے خرید لیا، اور اب آپ کو میرا محافظ بنا دیا گیا ہے۔ میں تو صرف ایک بوجھ ہوں جسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تم بوجھ نہیں ہو مہرماں، ارتضیٰ نے جذباتی ہو کر کہا۔ تم اس گھر کی مالکن ہو، وہ جائیداد تمہاری ہے جس کے پیچھے یہ سب پاگل ہیں۔ مہرماں تلخی سے ہنسی۔ یہ ایک 19 سالہ لڑکی کی نہیں بلکہ ایک صدیوں پرانی عورت کی ہنسی تھی۔ مالکن؟ کیا مالکن کو کمرے میں بند کر کے مارا جاتا ہے؟ کیا مالکن کو بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جائیداد کے کاغذات پر دستخط کر دے؟ ارتضیٰ صاحب، آپ لندن سے آئے ہیں، آپ کو انسانی حقوق کا پتہ ہوگا، لیکن یہاں صرف جائیداد کا حق ہوتا ہے۔ ارتضیٰ دنگ رہ گیا۔ اس لڑکی کی باتوں میں چھپی تکلیف اس کے تصور سے زیادہ گہری تھی۔ کس نے مارا یہاں؟ بابا نے یا… مہرماں نے خاموشی سے اپنے دوپٹے کو درست کیا، لیکن اس کی خاموشی چیخ چیخ کر زینت بیگم اور سولت عباس کے رویوں کی گواہی دے رہی تھی۔ اب کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے بھی تو دستخط کر دیے ہوں گے نا؟ کل رات آپ غصے میں تھے، لیکن آج صبح آپ کے باپ نے آپ کو سمجھا دیا ہوگا۔ ارتضیٰ کا سر ندامت سے جھک گیا۔ میں نے دستخط کرنے کی حامی بھری ہے، لیکن صرف تمہیں بچانے کے لیے۔ میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا۔ دور؟ کہاں؟ مہرماں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، پھر وہ بجھ گئی۔ میں کہیں نہیں جا سکتی، میرے بھائی مجھے مار دیں گے اگر میں اس حویلی سے باہر نکلی۔ میرے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ بختو قریب آئی اور مہرماں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارتضیٰ پتر سچ کہہ رہا ہے بٹیا، یہ تمہیں اس جہنم سے نکال سکتا ہے۔ مہرماں نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سا سوال تھا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ کو تو مجھ سے نفرت تھی نا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے جائیداد کے لیے آپ کے بھائی کو پھنسایا۔ ارتضیٰ نے ایک قدم قریب بڑھایا اور مہرماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا تم شکاری ہو، لیکن تم تو خود مظلوم نکلی۔ میں اپنی ماں اور باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ مہرماں نے پہلی بار ارتضیٰ کو غور سے دیکھا۔ اسے اس شخص کی آنکھوں میں وہ درندگی نظر نہیں آئی جو اسے اپنے بھائی سارنگ یا سولت عباس کی آنکھوں میں دکھتی تھی۔ وہاں ایک عجیب سی تڑپ اور سچائی تھی۔ کیا آپ واقعی مجھے ماریں گے نہیں؟ اس نے ایک معصوم بچے کی طرح پوچھا۔ ارتضیٰ کا دل پاش پاش ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے ہوا میں ایک لکیر کھینچی، جیسے کوئی عہد کر رہا ہو۔ کبھی نہیں۔ اگر کسی نے تمہیں ہاتھ بھی لگایا تو اس سے پہلے ارتضیٰ عباس سے گزرنا ہوگا۔ مہرماں نے ایک لمبا سانس لیا اور سر جھکا لیا۔ اسی لمحے دور سے زینت بیگم کی بلند آواز سنائی دی جو مہرماں کو پکار رہی تھی۔ مہرماں لرز اٹھی اور تیزی سے حویلی کی طرف بھاگی، جیسے کوئی قیدی اپنی کوٹڑی کی طرف واپس جا رہا ہو۔ ارتضیٰ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بختو نے پیچھے سے کہا، اس کے دل کا زخم رخسار کے زخم سے زیادہ گہرا ہے پتر، اسے بھرنے میں بہت وقت لگے گا۔ ارتضیٰ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وقت تو لگے گا بختو بی بی، لیکن اب اس حویلی کے قانون بدلیں گے۔ اب یہاں جائیداد نہیں، انسان بولے گا۔ ارتضیٰ تپتی دوپہر میں اکیلا دالان میں کھڑا ہے، جبکہ آسمان پر کالے بادل چھا رہے ہیں جو ایک بڑے طوفان اور بڑی تبدیلی کی نوید دے رہے ہیں۔ ارتضیٰ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا سگریٹ کے کش پر کش لگا رہا تھا۔ دھواں تاریکی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ مہرماں کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر سمٹی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ بیٹھ کے قریب جانے سے بھی گریزاں تھی۔ ارتضیٰ کی نظر اس کے وجود پر پڑتی تو اسے ایک عجیب سی کسک کا احساس ہوتا۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے میں مسلا اور لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا جہاں اس کی لندن کی بزنس پارٹنر اور دوست نتاشا کی ویڈیو کال کنیکٹ ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ، تم کب واپس آ رہے ہو؟ نتاشا کی بیزار آواز ابھری۔ وہ اپنے لندن کے اپارٹمنٹ میں کافی کا مگ تھامے بیٹھی تھی۔ یہاں کلائنٹس تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم پاکستان کے کسی گاؤں کی جاگیرداری میں الجھے ہوئے ہو۔ ارتضیٰ نے ماتھے کو مسلا۔ نتاشا، حالات اتنے سادہ نہیں ہیں۔ یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو مجھے پہلے نہیں بتایا گیا۔ میری فیملی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ نتاشا نے کندھے اچکائے۔ دیکھو ارتضیٰ،
تم ایک پریکٹیکل انسان ہو. اگر تمہارے گھر والوں نے جائیداد بچانے کے لیے تمہاری شادی تمہارے بھائی کی بیوہ سے کروا دی ہے تو اس میں اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم پیپرز پر سائن کرو، اس لڑکی کو کچھ پیسے اور سیکیورٹی دو اور واپس آ جاؤ. تم اس جاگیردارانہ ڈرامے کے لیے نہیں بنے ہو. وہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے نتاشا، وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے. ارتضیٰ کی آواز میں تلخی اور غصہ در آیا. 19 سال کی ایک بچی جسے جانوروں کی طرح خریدا اور بیچا گیا ہے. میں اسے اس حویلی کے درندوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا. اگر میں نے ایسا کیا تو وہ اسے مار ڈالیں گے. نتاشا نے حیرانی سے اسکرین کی طرف دیکھا. ارتضیٰ، کیا تم اس لڑکی کے لیے ہمدردی محسوس کر رہے ہو؟ کہیں تم حقیقت میں اسے اپنی بیوی تو نہیں مان بیٹھے؟ سنو، ہمدردی اور کاروبار کو الگ رکھو. یہ کاروبار نہیں ہے نتاشا، یہ ایک انسان کی زندگی کا سوال ہے. مجھے کچھ وقت چاہیے، میں اسے محفوظ کیے بنا یہاں سے نہیں نکلوں گا. ارتضیٰ نے مزید کسی بحث سے بچنے کے لیے کال منقطع کر دی. اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک گہرا سانس لے کر کمرے میں داخل ہوا. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی آہٹ پر مہرما ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. اس کی آنکھوں میں وہی مانوس سی وحشت تھی. ارتضیٰ نے بیڈ سے ایک اضافی کمبل اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا. مہرما فوراً صوفے سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی، جیسے ارتضیٰ کوئی جلاد ہو جو اسے سزا دینے آ رہا ہو. ڈرو مت مہرما. ارتضیٰ وہیں رک گیا. اس نے کمبل صوفے پر رکھ دیا. میں بس یہ کمبل دینے آ رہا تھا. تم فرش پر کیوں بیٹھی تھی؟ رات میں سردی ہو جاتی ہے. مہرما کی نظریں زمین پر گڑی تھیں. اس نے لرزتی آواز میں جواب دیا، مجھے فرش پر سونے کی عادت ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارتضیٰ کو اس کے لہجے کی بے بسی نے اندر تک کاٹ دیا. وہ چند قدم دور رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تاکہ مہرما کو کچھ سکون ملے. مہرما، ہم دونوں ایک عجیب صورتحال میں پھنس گئے ہیں. میں جانتا ہوں تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی اور تمہارا ڈرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ میرے خاندان نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے بعد تم کسی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی. لیکن میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. مہرما نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی بڑی بڑی اداس آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے. دشمن تو وہ ہوتے ہیں جو سامنے سے وار کرتے ہیں ارتضیٰ صاحب. یہاں تو اپنوں نے ہی خنجر گھونپے ہیں. سارنگ بھائی نے مجھے یہاں بیچا، سولت صاحب نے میرے وجود کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کے برابر سمجھا، اور اب آپ بھی تو اسی جائیداد کے لیے میرے ساتھ باندھے گئے ہیں نا. کل کو آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو آپ بھی مجھے. وہ آگے بول نہ سکی. اس کی آواز رند گئی. میں سولت عباس نہیں ہوں مہرما. ارتضیٰ کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے مہرما کو چونکا دیا. میں نے ان کاغذات پر سائن صرف اس لیے کیے تاکہ بابا اور ماں تمہیں ہراساں کرنا بند کر دیں. میں اس رشتے کو تم پر مسلط نہیں کروں گا. تم جب تک اس کمرے میں ہو تم محفوظ ہو. مجھ سے یا کسی اور سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. مہرما کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا. کوئی کسی کو بلا وجہ پناہ نہیں دیتا. میں جانتی ہوں ایک دن مجھے اس پناہ کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی. ارتضیٰ نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں. وہ اس لڑکی کے دل سے برسوں کا خوف ایک رات میں نہیں نکال سکتا تھا. وقت ثابت کرے گا مہرما. بس اتنا یاد رکھنا، جب تک ارتضیٰ عباس زندہ ہے تم پر اس حویلی کا کوئی شخص ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اب تم جا کر سو جاؤ، میں بالکونی میں ہوں. وہ اٹھ کر دوبارہ بالکونی کی طرف چلا گیا، جبکہ مہرما حیرت اور تذبذب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ صوفے پر رکھے کمبل کو دیکھتی رہی. یہ پہلا مرد تھا جس نے اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی. حویلی کا بڑا لاؤنج آج کہکہوں اور سرگوشیوں سے گونج رہا تھا. سولت عباس نے خاندان کے کچھ قریبی لوگوں کو عشائیے پر بلایا تھا. یہ بظاہر ایک عام سی دعوت تھی، لیکن در حقیقت زینت بیگم خاندان بھر کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کر کے کتنا بڑا کام کیا ہے اور جائیداد کو کیسے خاندان سے باہر جانے سے روکا ہے. لاؤنج میں ایک طرف روبینہ کھڑی تھی جو ارتضیٰ کی کزن تھی. روبینہ ہمیشہ سے ارتضیٰ سے شادی کے خواب دیکھتی آئی تھی، اور ارتضیٰ کی مہرما سے اچانک شادی نے اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا دی تھی. اس نے گہرے سرخ رنگ کا ایک قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ لگاتار بے چین نظروں سے ارتضیٰ کو ڈھونڈ رہی تھی جو ابھی تک لاؤنج میں نہیں آیا تھا. بختو مہرما کو لے کر سیڑھیوں سے نیچے اتری. مہرما نے ایک انتہائی سادہ سا سفید اور ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا. اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا اور اس کا دایاں رخسار جس پر چوٹ کا نشان تھا اس نے بڑی احتیاط سے دوپٹے کے پلو سے چھپا رکھا تھا. وہ قدم اٹھاتے ہوئے ڈر رہی تھی. اس کی نظریں زمین پر گڑی تھیں. جیسے ہی مہرما لاؤنج میں داخل ہوئی ہجوم کی نظریں اس پر جم گئیں. سرگوشیاں تیز ہو گئیں. لو بھائی، آ گئی اربوں کی مالکن، ایک ماسی نے طنزیہ انداز میں کہا. روبینہ سے رہا نہ گیا. وہ اپنے ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے مہرما کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اس کی آنکھوں میں نفرت اور تمسخر تھا. آؤ آؤ بھابھی،
او میرا مطلب ہے نئی نویلی دلہن، یا شاید دونوں، روبینہ نے زوردار کہکہا لگایا، جس پر آس پاس کھڑی عورتیں بھی ہنس پڑیں۔ مہرماں کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے گھبرا کر بختو کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ روبینہ نے مہرماں کا جائزہ اوپر سے نیچے تک لیا۔ ویسے داد دینی پڑے گی تمہاری قسمت کی، 19 سال کی عمر اور 2 شکار، پہلے بڑے بھائی کو پھنسایا اور اب ارتضیٰ جیسے ماڈرن اور پڑھے لکھے انسان کو اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا۔ گاؤں کی لڑکیاں تو واقعی بہت تیز ہوتی ہیں۔ روبینہ بی بی، خدا کا خوف کریں۔ بختو نے مہرماں کے دفاع میں بولنا چاہا، لیکن زینت بیگم نے دور سے اسے گھور کر خاموش کروا دیا۔ تمہاری تو لاٹری لگ گئی نا مہرماں؟ روبینہ کے زہرے الفاظ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لیکن یاد رکھنا، ارتضیٰ کے ساتھ تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تم ایک ان پڑھ گنوار اور بیوہ عورت ہو۔ ارتضیٰ کو تو تم پر ترس آ گیا ہوگا، لیکن ترس کو محبت مت سمجھ لینا۔ وہ لندن کا شہزادہ ہے اور تم تو اس حویلی کی ملازمہ لگنے کے بھی لائق نہیں ہو۔ ذرا اپنا حلیہ دیکھو۔ روبینہ نے آگے بڑھ کر مہرماں کے کاندھے پر رکھے دوپٹے کو ذرا سا جھٹکا دیا۔ مہرماں کا چہرہ بے نقاب ہو گیا اور وہ سوجا ہوا رخسار اور چوٹ کا نشان سب کے سامنے آ گیا۔ مہرماں نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ او ہو، یہ کیا؟ یہ مار کٹائی کے نشان کہاں سے آئے؟ روبینہ نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ارتضیٰ نے تمہارا استقبال ایسے کیا ہے، ویسے اسے بھی پتا ہوگا کہ تم کس قابل ہو۔ روبینہ، ایک گرجدار آواز نے پورے لاؤنج میں سناٹا چھا دیا۔ یہ آواز اتنی بلند اور غضبناک تھی کہ روبینہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ ارتضیٰ سیڑھیوں کے آخری قدم پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور اس کے چہرے کی رگیں تن چکی تھیں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا روبینہ اور مہرماں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینت بیگم گھبرا کر آگے بڑھیں۔ ارتضیٰ بیٹا، وہ تو بس مذاق کر رہی تھی، عورتوں کی باتیں ہیں۔ مذاق؟ ارتضیٰ نے اپنی ماں کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا۔ پھر اس نے روبینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنے خطرناک انداز میں کہا کہ روبینہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ ایک لفظ بھی اور نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ ارتضیٰ، تم ایک بیوہ اور اس گنوار لڑکی کے لیے میری بے عزتی کر رہے ہو، روبینہ نے ہکلاتے ہوئے اپنی حد تک محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی نہیں ہے، ارتضیٰ نے لاؤنج میں موجود ہر شخص کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں اعلان کیا۔ وہ مہرماں ارتضیٰ عباس ہے، میری بیوی، میری عزت۔ سہولت عباس جو دور صوفے پر بیٹھے سیگار پی رہے تھے، ان کے چہرے پر ایک ناگوار سی لکیر ابھری۔ ارتضیٰ مڑا اور اس نے مہرماں کی طرف دیکھا جو ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ارتضیٰ نے سب کے سامنے پہلی بار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مہرماں نے ہچکچاتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ہزاروں وسوسے تھے، لیکن ارتضیٰ کی آنکھوں میں چھپی سچائی اور تحفظ کے احساس نے اسے ایک عجیب سی ہمت دی۔ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر خود مہرماں کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ غور سے سن لیں آپ سب، ارتضیٰ کی آواز میں ایک ایسی فیصلہ کن کاٹ تھی جس نے حویلی کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مہرماں اس گھر کی بہو ہے، کوئی ملازمہ نہیں، کوئی خریدی ہوئی جائیداد نہیں اور نہ ہی کوئی بوجھ۔ اگر آج کے بعد کسی نے بھی، چاہے وہ اس گھر کا فرد ہو یا کوئی باہر والا، مہرماں کی طرف انگلی اٹھائی یا اسے کسی قسم کا تانا دیا تو وہ شخص میرا بدترین دشمن ہوگا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں ارتضیٰ عباس اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ زینت بیگم نے سہولت عباس کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ سہولت عباس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں کیونکہ ارتضیٰ نے آج سب کے سامنے ان کی بنائی ہوئی شطرنج کی بساط الٹ دی تھی۔ ارتضیٰ نے مہرماں کا ہاتھ سختی سے تھامے رکھا۔ آؤ مہرماں، اس ہجوم میں تمہارے لائق کوئی نہیں ہے۔ وہ مہرماں کو اپنے ساتھ لے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ پیچھے پورا لاؤنج سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ روبینہ غصے اور خفت سے اپنے آنسو پی رہی تھی، جبکہ سہولت عباس کے ذہن میں اپنے باغی بیٹے کو قابو کرنے کی کوئی نئی خطرناک سازش جنم لے رہی تھی۔ مہرماں کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اسے خریدا نہیں تھا بلکہ اسے اس کی عزت، اس کے وقار کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے اپنایا تھا۔ ارتضیٰ کی اس گرفت میں اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شاید اسے اپنا محافظ مل گیا تھا۔ باہر آسمان گرج رہا تھا۔ تیز بارش نے حویلی کے در و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ لاؤنج میں ارتضیٰ کے اعلان تحفظ کے بعد سہولت عباس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے جائیداد ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی اور اس کا اپنا بیٹا اس کی راہ کی سب سے بڑی دیوار بن گیا تھا۔ سہولت عباس نے مہرماں کے لالچی بھائی سارنگ کو پچھلے دروازے سے بلوایا تھا۔ اسٹڈی ہال میں دونوں کے درمیان ایک خطرناک سودا طے پا رہا تھا۔ میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا کہ تم اسے سنبھالو گے، اسے ہمارے قبضے میں رکھو گے۔ سہولت عباس نے غصے سے سارنگ کا گریبان پکڑا۔
لیکن اب میرا بیٹا اسے لندن لے جانے کی باتیں کر رہا ہے۔ اگر وہ ایک بار یہاں سے نکل گئی تو وہ جائیداد کبھی ہمارے نام نہیں ہوگی۔ سارنگ کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ آپ فکر نہ کریں سہولت صاحب، وہ میری بہن ہے، میں اسے گھسیٹ کر واپس لے جاؤں گا۔ ارتضیٰ صاحب کو میں دیکھ لوں گا۔ نہیں، ارتضیٰ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سہولت نے سرد لہجے میں کہا۔ بس مہر ماں کو یہاں سے غائب کر دو، اسے کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھا لگا دے، پھر وہ تمہاری ہے، تم اسے مارو یا بیچو، مجھے کوئی غرض نہیں۔ دوسری طرف مہر ماں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک کسی نے اس کا منہ پیچھے سے دبا لیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن سارنگ کی گرفت بہت مضبوط تھی، اس نے اسے زبردستی کھڑکی کے راستے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ خاموش ہو جا کمبخت، آج تیرا کھیل ختم کر دوں گا، سارنگ کی آواز میں زہر تھا۔ مہر ماں نے جد و جہد کی، اس نے سارنگ کے ہاتھ پر دانت گاڑ لیے اور بھاگتی ہوئی بارش میں حویلی کے باغ کی طرف نکلی۔ وہ گرتی پڑتی کیچڑ میں لت پت اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ارتضیٰ صاحب بچائیں مجھے، اس کی آواز بارش کے شور میں دب رہی تھی۔ ارتضیٰ جو اپنے کمرے میں تھا، اس کی ہلکی سی چیخ سن کر چونک گیا۔ وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ باغ کے قریب کچھ سائے مہر ماں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ مہر ماں، ارتضیٰ کی آواز گرجی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سارنگ نے مہر ماں کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا تھا اور اسے گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارتضیٰ کا خون کھول اٹھا، اس نے ایک چھلانگ لگائی اور سارنگ کو گردن سے پکڑ کر دور پھینک دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ارتضیٰ نے سارنگ پر مکوں کی بارش کر دی۔ وہ ایک بزنس مین تھا، لیکن اس وقت وہ ایک بپھرا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ سارنگ نے جیب سے چاقو نکالا اور ارتضیٰ کے بازو پر وار کیا، لیکن ارتضیٰ نے وار بچاتے ہوئے اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کا چاقو چھین کر دور پھینک دیا۔ سارنگ ارتضیٰ کے غصے کے سامنے ٹک نہ سکا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ ارتضیٰ ہانپتا ہوا مہر ماں کی طرف مڑا، جو بارش میں بھیگی ہوئی صدمے کی حالت میں زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا سفید لباس مٹی اور خون سے آلودہ ہو چکا تھا۔ مہر ماں اٹھو، تم ٹھیک ہو؟ ارتضیٰ نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مہر ماں نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور انتہا کا دکھ تھا۔ آپ کے باپ نے میرے بھائی کے ساتھ مل کر مجھے مارنے کی کوشش کی، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ آپ کیوں مجھے بچا رہے ہیں؟ میں مر جاتی تو سب کو جائیداد مل جاتی۔ ارتضیٰ نے اسے زبردستی اٹھایا اور اسے قریب موجود چھوٹے سے اسٹور کی طرف لے گیا تاکہ وہ بارش سے بچ سکیں۔ وہاں کچھ کاٹ کباڑ موجود تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ مہر ماں کونے میں سمٹی ہوئی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے شانوں پر ڈال دیا۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو مہر ماں، ارتضیٰ نے آگ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے باپ نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں اس پر قائم ہوں۔ مہر ماں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارتضیٰ صاحب، آپ لندن کے رہنے والے ہیں، آپ کی دنیا رنگین ہے، میں تو ایک داغ ہوں، ایک بیوہ، ایک بوجھ۔ آپ میرے لیے اپنوں سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ارتضیٰ مڑا اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے مہر ماں کے اس رخسار کی طرف دیکھا جہاں اب آنسو نہیں تھے بلکہ بارش کے قطرے چمک رہے تھے۔ کیونکہ تم بوجھ نہیں ہو مہر ماں، تم وہ سچائی ہو جو اس جھوٹی حویلی کو بے نقاب کر رہی ہے۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے تم سے ایک ایسا رشتہ محسوس ہو رہا ہے جس کی تشریح میں ابھی نہیں کر سکتا۔ مہر ماں نے سر جھکا لیا۔ مجھے جائیداد نہیں چاہیے، میں سب کچھ ان کے نام کر دوں گی، بس مجھے اس جہنم سے نکال دیں۔ ارتضیٰ نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس بار مہر ماں پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے ارتضیٰ کے ہاتھوں کی گرمی میں وہ امان محسوس کی جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھی۔ میں تمہیں نکالوں گا مہر ماں، ارتضیٰ نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن تم جائیداد نہیں دو گی، وہ تمہاری طاقت ہے۔ ہم لندن جائیں گے، وہاں تم پڑھو گی، تم ایک آزاد عورت بنو گی، اور جب تم تیار ہو جاؤ گی تو تم خود فیصلہ کرنا کہ تمہیں اپنی زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے۔ مہر ماں کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ننھی سی امید کی کرن جاگی۔ کیا واقعی؟ کیا میں دوبارہ پڑھ سکوں گی؟ ہاں بالکل۔ ارتضیٰ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو مہر ماں کے لیے صبح کے سپیدے جیسی تھی۔ اسی رات اس ویران سٹور روم میں طوفان کے درمیان دو ٹوٹے ہوئے دلوں نے ایک دوسرے پر اعتبار کرنا سیکھا۔ ارتضیٰ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ مہر ماں کو اس کی اصل پہچان دلائے گا، اور مہر ماں کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ دنیا میں تمام مرد شکاری نہیں ہوتے۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر چہل پہل اپنے عروج پر تھی۔ اپریل کی ہواؤں میں ایک خوشگوار سی خنکی تھی جو پاکستان کی جھلساتی گرمی سے بالکل مختلف تھی۔ ایگزٹ گیٹ سے نکلتے ہوئے مسافروں میں ایک جوڑا ایسا تھا جس پر ہر ایک کی نظریں ٹھہر رہی تھیں۔
ارتضیٰ عباس جو اپنے مخصوص سیاہ 3 پیس سوٹ میں نہایت باوقار لگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ چلتی مہرماں جس نے خوبصورت کریم رنگ کا لانگ کوٹ اور سر پر سلیقے سے اسکارف باندھ رکھا تھا۔ مہرماں کا چہرہ جو 6 ماہ پہلے خوف کی ایک علامت تھا، اب خود اعتمادی کی ایک نئی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر وہ پرانا نشان اب تقریباً غائب ہو چکا تھا، لیکن وہاں موجود ایک ہلکا سا عکس اسے ہمیشہ یاد دلاتا تھا کہ وہ ایک فاتح ہے۔ حویلی میں ہونے والے اس آخری طوفان کے بعد ارتضیٰ نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کی تھی۔ اس نے سہولت عباس کو صاف بتا دیا تھا کہ جائیداد کا ٹرسٹی اب وہ خود ہے، اور مہرماں کی مرضی کے بغیر حویلی کا ایک پتھر بھی نہیں ہلے گا۔ اس نے سارنگ کو پولیس کے حوالے کیا اور اپنی ماں کو بتا دیا کہ وہ مہرماں کو اس کی اصل پہچان دلانے کے لیے دور لے جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ارتضیٰ نے ایک لمبا سانس لیا اور مہرماں کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ خوش آمدید مہرماں، تمہاری نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو۔ مہرماں نے آسمان کی وسعت کو دیکھا جہاں بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو حویلی کے اندھیروں میں ہوا کرتی تھی۔ اس نے دھیمے سے کہا، ارتضیٰ صاحب، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اب بھی کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا واقعی وہ اندھیری رات ختم ہو گئی؟ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، خواب وہ تھا مہرماں، حقیقت یہ ہے۔ وہاں تم ایک بیوہ اور جائیداد کی وارث کے طور پر جانی جاتی تھی، یہاں تم صرف مہرماں ہو۔ تم پڑھو گی، تم جیو گی اور تم مسکراؤ گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لندن کے ایک پرسکون علاقے میں واقع ارتضیٰ کے اپارٹمنٹ پہنچ گئے۔ یہ اپارٹمنٹ اتنا ہی روشن اور ہوادار تھا جتنا حویلی عباس کا وہ کمرہ گھٹن زدہ اور تاریک تھا۔ بڑی بڑی کھڑکیوں سے نیچے لندن کی سڑکیں اور سبزہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مہرماں نے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ لگی تھی اور میز پر کچھ کتابیں رکھی تھیں۔ اس نے ایک کتاب اٹھائی۔ یہ انگریزی ادب کی ایک بنیادی کتاب تھی۔ میں نے تمہارا ایڈمیشن یہاں کی ایک بہترین یونیورسٹی کے لینگویج کورس میں کروا دیا ہے۔ ارتضیٰ نے کافی بناتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے نا، تم نے بختو بی بی سے کہا تھا کہ تم پڑھنا چاہتی ہو؟ مہرماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ دکھ کے نہیں، تشکر کے آنسو تھے۔ وہ ارتضیٰ کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے مگ لے کر میز پر رکھ دیا۔ آپ نے میرے لیے جتنا کچھ کیا ہے، میں شاید 7 جنموں میں بھی اس کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ آپ نے مجھے صرف جائیداد کے لالچیوں سے نہیں بچایا، آپ نے مجھے مجھ سے ملوایا ہے۔ ارتضیٰ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے خود کے قریب کیا۔ بدلے کی بات مت کرو مہرماں، اس سفر میں صرف تم نے ہی کچھ حاصل نہیں کیا، میں نے بھی بہت کچھ پایا ہے۔ میں لندن میں ایک کامیاب بزنس مین تو تھا، لیکن ایک بے حس انسان بن چکا تھا۔ تمہاری ہمت اور تمہاری معصومیت نے مجھے سکھایا کہ زندگی کا اصل مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں، بلکہ کسی گرتے ہوئے وجود کو سہارا دینا ہے۔ وہ دونوں بالکنی میں آ گئے جہاں سے ڈھلتا ہوا سورج افق پر نارنجی اور سنہری رنگ بکھیر رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے مہرماں؟ ارتضیٰ نے شرارت سے پوچھا۔ وہ پہلی رات جب تم نے کہا تھا کہ جہاں کہو گے سائن کر دوں گی، مجھے مارنا مت۔ مہرماں ہلکا سا ہنسی۔ اس کے کہے میں اب زندگی کی رمق تھی۔ اور آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ مجھے لگا تھا آپ بھی ان سب جیسے ہیں، لیکن آپ تو بالکل الگ نکلے۔ ارتضیٰ کا لہجہ اب سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اس دن تمہارے رخسار پر وہ ٹھہرا ہوا آنسو دیکھا تھا، اور اسی لمحے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑی بزنس ڈیل اس آنسو کو پہنچنا اور تمہارے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے۔ مہرماں نے اپنا سر ارتضیٰ کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں ارتضیٰ، حویلی میں سب کہتے تھے کہ میں منحوس ہوں، میری وجہ سے بھائی فوت ہو گئے، میری وجہ سے گھر برباد ہو گیا، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری تمام تکلیفوں کا صلہ اللہ نے آپ کی صورت میں دیا ہے۔ ارتضیٰ نے اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اب کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ وہاں سہولت عباس اور زینت بیگم اپنی انا اور جائیداد کے قیدی ہیں، لیکن یہاں ہم آزاد ہیں۔ مہرماں، میں نے نکاح کے وقت جو وعدہ کیا تھا وہ صرف کاغذوں کے لیے نہیں تھا، میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جو تم سے چھین لی گئی تھیں۔ مہرماں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ میرا حصار مکمل ہو گیا ارتضیٰ، اب مجھے کسی دشمن کا خوف نہیں، کیونکہ میری دنیا آپ کے پاس ہے۔ سورج پوری طرح غروب ہو چکا تھا، لیکن ان دونوں کی زندگیوں میں ایک ایسی صبح طلوع ہو رہی تھی جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہونا تھا۔ لندن کی سرد شام میں ان دونوں کے دلوں کی گرمی نے ایک نئی اور خوبصورت داستان کی بنیاد رکھ دی تھی، ایک ایسی داستان جہاں محبت نے نفرت کو اور سچائی نے سازش کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی تھی۔ یہ کہانی محض ایک محبت کی جیت نہیں، بلکہ ایک تلخ سچائی کا آئینہ ہے، جہاں رشتے جب جائیداد اور مفاد کے نیچے دب جائیں تو انسانیت مرنے لگتی ہے۔ ارتضیٰ کا کردار شروع میں غرور، غلط فہمی
اور خود پسندی کا شکار نظر آتا ہے، مگر حقیقت جان کر اس کا بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل مردانگی طاقت میں نہیں بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے میں ہے۔ جبکہ مہرمہ اس کہانی کی روح ہے، ایک ایسی لڑکی جسے بار بار خریدا اور بیچا گیا، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے چھپی تکلیف پوری سوسائٹی کے منہ پر تھپڑ ہے۔ البتہ یہاں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مہرمہ کا کردار ابتدا میں حد سے زیادہ بے بس دکھایا گیا ہے، جو حقیقت تو ہے مگر کہیں کہیں اسے صرف مظلوم بنا کر اس کی اپنی اندرونی طاقت کو کمزور کر دیتا ہے۔ سہولت عباس اور زینت بیگم جیسے کردار صرف ویلن نہیں بلکہ اس نظام کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں عزت، رشتے اور عورت سب کچھ صرف قبضہ کرنے کی چیز بن جاتے ہیں۔ اور یہی اس کہانی کی سب سے بڑی کامیابی بھی ہے کہ یہ قاری کو بے چین کرتی ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن اگر سچ کہا جائے تو کہانی کا اختتام قدرے آسان ہے، کیونکہ ایسے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے۔ اس سب کے درمیان سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ کسی انسان کو اس کی مجبوری، غربت یا کمزوری کی بنیاد پر قید کرنا صرف ظلم نہیں بلکہ ایک ایسا جرم ہے جس کا حساب دنیا بھی لیتی ہے اور وقت بھی۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ کے سامنے کبھی ظلم ہو اور آپ خاموش رہیں تو آپ بھی اس ظلم کا حصہ ہیں، اور اگر ایک بار ہمت کر کے سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو شاید کسی مہرمہ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔